السلام علیکم دوستو، ٹیکنالوجی ماسٹر میں خوش آمدید۔ دوستو، کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بینک اکاؤنٹ اب بھی سعودی عرب میں موجود ہے؟ تو دوستو، اس کی تفصیلات میں آپ لوگ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ یہ ویڈیو لاسٹ تک دیکھیے، اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگوں سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، کیا آپ لوگ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کی ایک بینک میں حلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج بھی کرنٹ اکاؤنٹ ہے؟ یہ جان کر آپ لوگوں کو حیرت ہوگی کہ مدینہ منورہ کی میونسپلٹی میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر باقاعدہ جائیداد رجسٹر ہے، اور آج بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بجلی اور پانی کا بل آتا ہے۔ نبوت کی 13واں سال میں جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پینے کے پانی کی بہت قلت تھی۔ مدینہ منورہ میں ایک یہودی کا کنواں تھا جو مسلمان کو پانی مہنگے داموں پر فروخت کرتا تھا۔ اس کنویں کا نام بئر روما یعنی روما کا کنواں تھا۔ وہ ان حالات سے پریشان ہو کر مسلمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور اپنی پریشانی سے آگاہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو یہ کنواں خریدے اور مسلمان کے لیے وقف کر دے؟ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں حیات چشم عطا کرے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور کنواں خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کنواں چونکہ منافع بخش آمدنی کا ذریعہ تھا، اس لیے یہودی نے اسے فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تدبیر کی کہ یہودی سے کہا، پورا کنواں نہ صحیح، آدھا کنواں مجھے فروخت کر دو۔ آدھا کنواں فروخت کرنے پر ایک دن کنویں کا پانی تمہارا ہوگا اور دوسرے دن میرا ہوگا۔ یہودی ان کی پیشکش پر لالچ میں آ گیا۔ اس نے سوچا کہ حضرت عثمان اپنے دن میں پانی مہنگے داموں پر فروخت کرے گا، اس طرح اسے زیادہ منافع کمانے کا موقع مل جائے گا۔ تو چنانچہ اس نے آدھا کنواں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں اللہ کی رضا کے لیے وقف کر کے اپنے دن مسلمانوں کو کنویں سے مفت پانی حاصل کرنے کی اجازت دے دی۔ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن مفت پانی حاصل کرتے اور اگلے دن کے لیے بھی ذخیرہ کر لیتے۔ یہودی کے دن کوئی بھی شخص پانی خریدنے نہ جاتا۔ یہودی نے دیکھا کہ اس کی تجارت ماند پڑ گئی ہے تو اس نے حضرت عثمان سے باقی آدھا کنواں بھی خریدنے کی پیشکش کر دی۔ اس پر حضرت عثمان راضی ہو گئی اور کم و بیش 35,000 درہم میں پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس دوران ایک مالدار آدمی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کنواں دگنا قیمت پر خریدنے کی پیشکش کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس شخص نے کہا، میں 3 گنا دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے اس سے بھی کئی گنا زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس آدمی نے کہا، میں 4 گنا دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے اس سے بھی کہیں زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس طرح اس شخص رقم بڑھاتا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہی جواب دیتے رہے، یہاں تک اس آدمی نے کہا کہ حضرت آخر کون ہے جو آپ کو 10 گنا دینے کی پیشکش کر رہا ہے؟ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا رب مجھے ایک نیکی پر 10 گنا اجر دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور یہ کنواں مسلمان کو سیراب کرتا رہا، یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں اس کنویں کے ارد گرد کھجوروں کا باغ بن گیا، اور اسی دور میں ہی اس باغ کی دیکھ بھال ہوئی۔ بعد ازاں آل سعود کی عہد میں اس باغ میں کھجور کے درختوں کی تعداد تقریباً 1550 ہو گئی۔ حکومت وقت نے اس باغ کے گرد چاردیواریاں بنائی اور یہ جگہ جگہ میونسپلٹی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام پر رجسٹر کر دی۔ وزارت زراعت یہاں کے کھجوریں بازار میں فروخت کرتی اور اس سے حاصل ہونے والے آمدنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام پر بینک میں جمع کراتی۔ چلتے چلتے یہاں تک اس کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی کہ مدینہ منورہ کے مرکزی علاقے میں اس باغ کی آمدنی سے ایک کشادہ پلاٹ لیا گیا جہاں فندق عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نام سے ایک رہائشی ہوٹل تعمیر کیا جانے لگا۔ اس رہائشی ہوٹل سے سالانہ 50 ملین ریال آمدنی متوقع ہے، جس کا آدھا حصہ غریبوں اور مسکینوں کی کفالت اور باقی آدھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوگا۔ ذوالنورین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے اس عمل اور خلوص نیت کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں ایسے قبول فرمایا اور اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ قیامت تک ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی جانیں اور مال اللہ تعالیٰ نے اپنی جنتوں کے بدلے خرید لیے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کی، جنہوں نے اللہ عز و جل کو قرض دیا، اچھا قرض، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی گنا بڑا
कर लौटा, कई गुना बढ़ा कर लौटा दिया। तो दोस्तों इस पर आप लोग भी अमल कीजिएगा, मैं भी अमल करता हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।